جی میڈم ان وہ بھی سینیٹر ہیں، ذرا تشریف رکھیں اندر میں جی، مائک میں نے سے تو پہلے ان کو پہلے جی تھینک یو جی، تھینک یو میڈم، تشریف رکھیں پلیز. بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب، جی بہت شکریہ چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ جو ہم یہاں تشریف فرمائے سب، یہ سینٹ جو ہے یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے. ہم سب اپنے اپنے صوبوں کی ضرور نمائندگی کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو اوتھ ہے وہ اوتھ یہ ہے جب ہم آئے تھے یہاں پہ کہ ہم کانسٹیٹیوشن کی رکھوالی کریں گے، ہم جو ہے اس کانسٹیٹیوشن کو اس کی حفاظت کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان جس نہج پہ پہنچا ہے، جو ہماری اس وقت پوزیشن ہے، چاہے اکنامک ہو، معاشی جس کو کہتے ہیں، تعلیمی ہو، ترقی ہو، سیاسی ہو، خاص طور پہ جو صوبوں کی ڈسپیرٹی ہے، احساس کمتری ہے اور ڈپرائیویشن ہے، اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں. ایک پارٹی نہیں، دو پارٹی نہیں، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. یہی وجہ تھی، یہی حالات تھے کہ ہم نے اپنا ایک بھائی 1971 میں کھو دیا، ہم نے اپنا آدھا ملک کھو دیا، اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہی تھی. اور آج وہ، حالانکہ وہ ہم سے کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے، لیکن اس ڈسکشن کو اگر چھوڑنے کے بعد بھی ہم یہ بات سمجھیں کہ ہماری رفتار جو بے ڈھنگی پہلے تھی سو اب بھی ہے. میں خاص طور پہ یہاں پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو حق تلفی ہوتی رہی ہے اس کے متعلق آج بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ صوبے جو ہے پسماندہ سے پسماندہ تر ہوتے چلے گئے، حالانکہ یہ وہ صوبے ہیں جنہوں نے سب سے بڑھ چڑھ کر وار اور ٹیرر میں اور اس کے علاوہ افغان وار میں سب سے بڑھ چڑھ کر قربانیاں دیں. یہ فرنٹ لائن اسٹیٹ، فرنٹ لائن پروونس بنے، اسی کی وجہ سے وہاں شہادتیں ہوئیں، اسی کی وجہ سے وہاں پہ ترقی جو ہے رک گئی، اسی کی وجہ سے وہاں پسماندگی جو ہے بڑھ گئی. آج اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو حالات ہیں، جو انخلا ہوا ہے، افغان ریفیوجیز کا کہیں یا جو فورن ایلیمنٹس ہیں جو کہ بے طریقہ اور بے اجازت کے یہاں پہ موجود تھے، سب سے زیادہ انخلا وہاں سے ہوا ہے. بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے چاہیے تو یہ تھا کہ ان صوبوں کے ساتھ خاص مراعاتی سلوک کیا جاتا، ان کے ساتھ خاص ان کو مراعات دی جاتے تاکہ وہ اپنی جگہ پر واپس قائم ہو جائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے ساتھ بجائے اس طرح کے سلوک کرنا کہ وہ اپنی پسماندگی کو بھول جائیں، کم از کم اپنی ترقی میں وہ آگے پاکستان کا ایک لیول رکھے، ان کو ان کی پیٹھ پہ خنجر گھونپا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی حکومت نے، جو کیئر ٹیکر حکومت ہے، اس نے کافی اچھے اقدامات بھی کیے ہیں. ڈالر کو سٹیبل کرنا ایک احسن مشکل اقدام تھا. یہ جو فورن نیشنل ہیں، چاہے وہ افغان ریفیوجیز ہیں، جن کو نکالنا ایک احسن اور مشکل اقدام تھا. اسی طریقے سے اسمگلنگ کو کم کرنا یا روکنا ایک اچھا اقدام تھا جو کہ لیا گیا. تھیفٹ جو بھی سروسز کی ہیں، بجلی کی ہے یا گیس کی، ان کو روکنا ایک اچھا اقدام ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. ہم اس کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ایک کام تھا. اسی وجہ سے آج اسٹاک ایکسچینج آج سٹیبل ہوئی ہے. ڈالر آج کم از کم جو 330 کو ٹچ کر گیا تھا وہ آج 280 پہ آ گیا ہے. اللہ اور بہتری کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گار میں، اس کی آڑ میں بعض جو اب ڈسکشن ہو رہی ہیں اور جو ڈیسیجن لیے گئے وہ بہت ہی خطرناک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا جو بڑا بھائی ہے، جو پنجاب ہے، اس کی وجہ سے یہ اقدامات لیے جا رہے ہیں اور یہ فیڈریشن کو بہت بڑا اس کا نقصان پہنچے گا.
میں ریفر کر رہا ہوں ویکاک، جس کو کہتے ہیں ویٹڈ ایوریج آف گیس. ویٹڈ ایوریج آف گیس کا سلسلہ بڑی مدت سے یہ انڈر ڈسکشن تھا. سی سی آئی میں بھی اس کو ڈسکس کیا گیا، لیکن اس کو ڈیفر اس لیے کیا گیا کہ یہ جو ہے ایک صوبے کے ساتھ یا فار دیٹ میٹر 3 صوبوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، اور خاص طور پہ 2 صوبے جو کہ سرپلس ہیں گیس میں، اور وہ ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا. اس کی وجہ سے وہ ویکاک کو ڈیفر کیا گیا کئی دفعہ سے کہ یہ ویٹڈ ایوریج اس طریقے سے نہ ہو. جی آئی ڈی سی جو لگا وہ بھی ایک صوبے کے لیے لگا. جو گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سرچارج تھا یا سیس تھا وہ بھی ایک صوبے کے لگا، کیونکہ پائپ لائن ساؤتھ سے نارتھ آنی تھی. وہ کس کے لیے آنی تھی؟ اس کا بھی سب پاکستان کو اس کا حصہ بنایا گیا. لیکن ابھی جو ڈیسیجن لیا گیا ہے ویکاک کا، وہ ایک بہت ہی ناانصافی پہ، بہت ہی زیادتی پہ وہ اس کا ڈیسیجن لیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں اتنی زیادتی، اتنا ظلم، اتنی بے رحمی ایک بڑے بھائی کو چھوٹوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. ایک طرف آپ کی گیس پروڈکشن بہت کم ہے، یعنی پنجاب میں تقریباً 15% گیس کی پروڈکشن ہے. وہاں پہ جو گیس کی کنزمپشن ہے، if I am not too incorrect, it is like 2200 MMCFD انڈسٹری اور باقی میں، اور جبکہ خیبر پختونخوا میں اس کی کنزمپشن انڈسٹری میں 40 یعنی 40 MMCFD ہے، اور ٹوٹل میں وہ 200 کو ایکسیڈ نہیں کرتی ہے. ایسے میں یہاں یہ بات کی گئی، چیئرمین صاحب آپ یہ سنیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس پاکستان میں، کہ بات کی گئی پروونشل، بس ٹائم کا بھی ذرا خیال رکھنا، آپ کا کام ہے نا. پروونشل ویکاک کی بات کی گئی. پروونشل ویکاک کس کو کہتے ہیں؟ اس پہ یہ ڈسکشن شروع ہوئی آج کی اس حکومت میں. اور پروونشل ویکاک اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی گیس جمع جو اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں، ان دونوں کو باسکٹ میں ڈال دیا جائے اور اس کا ایک ریٹ نکال دیا جائے. وہ چاہے پرانی انڈسٹری ہو چاہے نئی انڈسٹری ہو، اس کو اس ریٹ پہ دیا جائے. بالکل صحیح بات ہے، ہم اس کو مانتے تھے، اور اسی پہ بات پہ یہ ڈسکشن پاکستان میں چلی تھی آج سے سوا مہینہ پہلے. لیکن ابھی کیا کیا گیا؟ ابھی یہ کر دیا گیا کہ جو پروونشل ویکاک ہے اس کے تحت جو 1100 کا ریٹ تھا خیبر پختونخوا میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں، اس کو بڑھا کے 2600 کر دیا گیا. میں خاص طور پہ انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں، جس کا مطلب ہے انکریز کتنا ہوا؟ 120%. 120% انکریز ہوا. اس کے مقابلے میں پنجاب میں جو 2200 روپے کا ریٹ تھا، 2200 روپے کا جو ریٹ ہے اس کو 2800 کیا گیا، یعنی وہاں پہ صرف 30% انکریز کی گئی. اور بعض کیسز میں وہاں پہ آج سے پہلے 2900 روپے کا ریٹ تھا جو کہ گھٹا کے 2800 روپے کر دیا گیا. 3600 روپے پر MMBTU کے بھی بل وہاں پہ آئے ہیں، جو کہ اب اس کو کم کر دیا جائے گا. اب ایسے میں جب ایک صوبہ جو پسماندہ ہے اور جس میں کہ را مٹیریل اویلیبل نہیں ہے، جس میں کہ مارکیٹ اویلیبل نہیں ہے، وہ پورٹ سے دور ہے، اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی زیادتی نہیں ہو سکتی. تھینک یو سر. یہ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو ہے آپ یہ اس بات کو خیال رکھیں کہ آج تو فلسطین میں بڑی بے شرمی سے بعض ہمارے عرب ممالک وہاں پہ کفن بھجوا رہے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو کفن مل جائے ایز این ایڈ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی چاہیے شاید پنجاب سے کہ خیبر پختونخوا کے لیے اور بلوچستان کے لیے اس کی انڈسٹری کے لیے کفن کا بندوبست کریں، کیونکہ کفن جو ہے ایسی بات ہے نا سر بالکل
یہ تھینک یو محسن صاحب, تھینک یو ویری مچ جی. سر پلیز یہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے کہ کر لی فارسی بات. میں کہتے ہیں کہ سگ باش برادر خرد مباش. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے, جس طریقے سے یہاں ڈیسیجن لیا گیا ہے, اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر جو ہے آپ یہاں پہ, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس میں جو منسٹر صاحب ہیں ان کو یہاں پہ بلایا جائے, ان سے یہ Thank you, سٹیٹمنٹ جی. لیا جائے کہ یہ کیوں کر اور کیسے ہوا ہے. تھینک یو. میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے پنجاب کے بھی ایسے دوست, ایسے ممبران موجود ہیں جو کہ اس کی مخالفت کریں گے, کیونکہ اس کو کئی سالوں سے اس کو نون کی حکومت تھی, یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی, پی ٹی آئی کی حکومت تھی, سب میں اس ڈیسیجن کو ڈیفر کیا گیا. تھینک یو. لیکن آج یہ دیا گیا. محسن صاحب کتنے منٹ ہو گئے ذرا سر ٹائم تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا پہلے ہوں, ٹائم ذرا چیک کریں پلیز ٹائم ذرا دیکھیں. سر آپ ان کو بلوا لیں. تھینک یو جی. سر آپ ان کو بلوا لیں جو منسٹر صاحب ہے, جی ضرور تاکہ وہ بلائیں پالیسی گے. اسٹیٹمنٹ تھینک یو. دے سکیں. تھینک یو جی. آنریبل سینیٹر, اب آپ خود کہہ رہے ہیں می تو میں کیا کروں پھر. جی شہری رحمان. ٹائم دیکھیں, ان کا اختصار دیکھیں اور میرا دیکھیے. اب مجھے صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں تمہیں پکا 11 منٹ بولنا ہے. اب میری کوشش ہوگی کہ اتنا نہ ہو, کیونکہ یہ جمعہ ہے اور